السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور وہ ابھی راستے میں ہیں، انشاءاللہ ایک 5-10 منٹ میں آ جائیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردانشین خواتین اور پیارے بچوں، شیخ محترم نے بہت ہی اچھے انداز میں توحید کے تعلق سے اور شرک کی مذمت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بات رکھی ہے۔ شیخ محترم کو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے اور ہمیں توحید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے دے۔ تو شیخ محترم نے کلمہ طیبہ کی ایک شق کو بیان کیا اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، رہ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد الرسول اللہ کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتا ہوں کہ وہ مجھے صحیح طریقے سے حق بات قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی توفیق فرمائے۔ سامعین کرام، آج ہم جب معاشرے کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنے والے، اسی طریقے سے اقرار کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہر کوئی نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا یہ کافی ہے کہ ایک مسلمان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار بن جائے، جب نعرے لگانے کا ہو تو سب سے صف اول میں نظر آئے؟ کیا یہ کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اظہار محبت میں کوئی جنت جا سکتا تھا تو سب سے پہلے ابو لہب جاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں سب سے پہلے اسی نے اظہار محبت میں اپنی لونی کو آزاد کیا تھا۔ لیکن اظہار محبت کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر دعوی محبت میں کوئی جنت جاتا تو ایسی صورت میں منافقین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور اس کا دم بھرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اقرار محبت، اظہار محبت اور اسی طریقے سے دعوی محبت میں انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ حقیقت کیا ہے کہ اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسالت کے ہم نے مان لیا ہے، اپنا رسول مان لیا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے اوپر عائد ہوگی یا واجب ہوگی وہ اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول جب تک ہماری زندگی میں نہ آئے تب تک ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اطاعت رسول ہی میں کامیابی رکھی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اطاعت رسول کے نمونے بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ اکبر! عقل حیران رہ جاتا ہے ان کی اطاعت کو دیکھ کر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے پر اس حالت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاؤں ایک اندر اور ایک باہر تھا۔ اسی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو کہا عبداللہ ابن مسعود آ جاؤ۔ تو یہ نمونے ہیں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طریقے سے کرتے تھے۔ اطاعت رسول کا نمونہ اگر دیکھنا ہے
تو جب شراب حرام ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جیسے ہی شراب کی حرمت کے تعلق سے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ آیت کریمہ نازل ہونی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے جیسے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی فوراً سے انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا، مٹکے توڑ دیے گئے، مدینے میں شراب کو بہا دیا گیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں شراب ہم لوگ پی رہے تھے۔ اس وقت چونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ بھی شراب پیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس محفل میں کئی صحابہ کرام ہم میں سے تھے، اور شراب کی حرمت اسی وقت ہمیں یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے اور شراب حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا تو اس وقت ایک لمحہ کے لیے بھی انہوں نے نہیں سوچا، ایک زندگی ایک زمانہ ان کا اس حالت میں رہا کہ وہ شراب کے عادی بن چکے تھے، مگر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا کلام انہوں نے اپنے کانوں پہ سنا تو ایسی صورت میں انہوں نے فوراً سے وہ جو جام تھے شراب کے اور جو کچھ برتنوں میں شراب رکھی ہوئی تھی انہیں دیا گیا۔ تو یہ ہے جذبہ اطاعت اور اطاعت رسول کے نمونے میرے بھائیو۔ اس طریقے سے ہمیں رہنا ہے۔ اگر حقیقی مومن بننا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لینے میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا، اپنے مفاد کو نہیں سوچا، اپنے اسی طریقے سے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ رب العالمین کا حکم آیا فوراً سے انہوں نے ان کی اطاعت۔ معزز سامعین، اطاعت رسول کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے تحویل قبلہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، ظہر کی نماز چل رہی ہے، مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ علیہم کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور اسی نماز پڑھاتے دوران آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجئے، پھیر لیجئے۔ ظہر کی نماز چل رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ہی کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے جیسے ہی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے نماز پڑھنے لگے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا اور فوراً سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ ایک موقع وہ بھی تھا جو صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گندگی ہے۔ حضرت جبرائیل فوراً آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں کہ اے نبی آپ کی جوتیوں میں گندگی ہے، لہذا آپ نماز کی حالت میں اس طریقے سے کھول دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جوتی کھول کر کے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتی کھول کر کے جوتیاں کھول کر کے اتار کر کے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا اور فوراً سے انہوں نے جوتیوں کو اتار دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ صحابہ بتاؤ تم نے جوتیاں کیوں کھولی؟ کہا اللہ کے نبی ہم نے دیکھا آپ کو اسی طریقے سے ہم نے کیا، جیسے دیکھا ویسے ہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میری جوتی میں گندگی ہے، اس وجہ سے میں نے کھولا تھا۔ تو اطاعت رسول کا جذبہ اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور شیخ محترم آ چکے ہیں، لہذا آپ لوگ جو ہے اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اچھا
शेख मोहतरम नमाज पढ़ रहे हैं, लिहाजा और थोड़े अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर मुतअद्दिद जगह में इस चीज का बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तो होगी, लेकिन वो इताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की आयत नंबर 80 में फरमाया, मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत करता है, जो जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की। और इताअत रसूल इतना अहम है, इतना अहम है कि सही बुखारी की रिवायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल-जन्नह, कि मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर हाँ वो शख्स जिसने जन्नत जाने से इनकार कर दे। हर शख्स जन्नत में जाएगा, मगर हाँ वो शख्स जिसने जन्नत जाने से इनकार कर दे, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा था कि रसूल कौन है जो जन्नत जाने से इनकार करे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अताअनी दखल जन्नह, कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा। व मन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, नाफरमानी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। लिहाजा मालूम यह हुआ कि इताअत रसूल इतनी अहम चीज है और इतनी जरूरत की चीज है कि उसकी इताअत किए बगैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किए बगैर हम जन्नत को नहीं पहुंच सकते। अब बिना किसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं फज़ीलतुल शेख अब्दुल हसीब मदनी उमरी हफ़िज़हुल्लाह तो अल्लाह को दावत सुखन देता हूँ, वो अपने इल्मी बयानात से हमें मुस्तफ़ीद